جوہر سلیم صاحب، یہ سفارتکاری کے آداب ہوتے ہیں کچھ. جے شنکر صاحب مطلب کس جگہ سٹینڈ کر رہے ہیں، کس طرح کے الفاظ استعمال کر رہے ہیں، کیا فرسٹریشن ہے کہ اس لیول پہ آنا پڑ گیا؟ جی بالکل آپ نے صحیح کہا کہ دیکھیں جے شنکر کا معاملہ یہ ہے، کیونکہ اس کا اگر تجربہ دیکھیں تو جے شنکر صرف فارن منسٹر اتنے سال نہیں رہے بلکہ اس سے پہلے فارن سیکرٹری بھی رہے ہیں. ان کے کریئر ڈپلومیٹ ہیں، دہائیاں گزاری ہیں اس جو ہے ڈپلومیسی میں، اس دست کی سیاحی میں سو ٹو سپیک. لیکن اس طرح کے جو الفاظ ہیں اور یہ جو الفاظ استعمال کیے، میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ صرف سفارتی آداب کے منافی نہیں تھے. میں تو سمجھتا ہوں یہ سفارتی شرپسندی یا سفارتی شرانگیزی تھی. اور اس کی وجہ یہ تھی، اس میں دو چیزیں جھلکتی تھیں. ایک تو فرسٹریشن، کیونکہ انڈیا جو ہے وہ ابھی اسٹریٹجکلی تھوڑا ریلیونٹ ہے اس وقت، کہیں نظر نہیں آ رہا. پاکستان جو ہے وہ ہر جگہ پہ، بے شک وہ مشرق وسطیٰ کے مسائل ہوں، بے شک اس خطے کے ہوں، بے شک یہ ایران کا معاملہ پہلے بھی تھا ابھی بھی اس میں بہت ہی ایک نمایاں پلیئر کے طور پہ سامنے آ رہا ہے. تو اس سے ظاہر ہے کہ ان کی وہ ایک بوکھلاہٹ اور فرسٹریشن جو ہے وہ آپ جو ہے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں جتنی بڑی پاور ہیں پاکستان سے، دنیا کے سب سے پاپولس کنٹری بھی ہیں، سب سے بڑی اپنے آپ کو ڈیموکریسی بھی کہتے ہیں. لیکن ساتھ ہی ساتھ دوسری چیز بھی ہے. اسی بیان میں جے شنکر نے بات کی اسٹریٹجک آٹونومی کی کہ جی ہم تو اسٹریٹجک آٹونومی کی ہماری فارن پالیسی ہے اور پاکستان تو یہ جو ہے نا کبھی کسی سے الائڈ ہوتا ہے اور کبھی کسی سے. اب وہ بالکل غلط ہے، اس لیے کہ کون سی اسٹریٹجک آٹونومی؟ اسٹریٹجک آٹونومی تو یہ ہوتی ہے کہ جب آپ جو ہے کسی کے ساتھ الائڈ نہ ہوں اور بالکل انڈیپینڈنٹ اصولوں پہ مبنی فارن پالیسی چلائیں. تو انڈیا نے کہاں چلائی ہے؟ وہ ایک طرف تو امریکہ کی وفاداری کا دم بھرتے رہے ہیں کہ جی ہم انڈو پیسفک اسٹریٹجی میں چائنا کو کنٹین کریں گے آپ کی طرف سے، یورپینز کو بھی یہ کہتے رہے ہیں، ان سے فائدے اٹھاتے رہے ہیں. دوسری طرف چائنا کو جا کے یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم تو ساؤتھ ساؤتھ کوآپریشن میں بلیو کرتے ہیں، ہم تو آپ کے پارٹنر ہیں، ہم برکس میں بھی آپ کے ساتھ ہیں، ہم ایس سی او میں بھی آپ کے ساتھ ہیں، ہماری بائیلیٹرل ٹریڈ آپ سے دنیا میں بڑی ترین ٹریڈز ہیں، تو ادھر بھی کوشش کرتے ہیں. تیسری طرف رشیا کے پاس چلے جاتے ہیں، ان سے جا کے وہ جو سینکشن والا تیل ہے وہ لے کر بلیک مارکیٹس میں بھی بیچتے ہیں. ان کو کہتے ہیں جی ہماری تو دہائیوں سے اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے. حالانکہ یوکرین میں دیکھیں مغرب کو سارا جو انڈیور ہے ان کو رشیا کی جو آفینسو کو کنٹین کرنے کا یا ان کی، تو اس کو سارا وہ انڈرمائن بھی کرتے رہے. تو چاروں طرف، اور یہ اسٹریٹجک آٹونومی نہیں ہوتی، اس میں تو کوئی اصول نہیں ہے، یہ تو اسٹریٹجک ہپوکریسی ہے یا اسٹریٹجک ڈسپشن ہے. اور یہ تو وہ چناکیہ والی فلسفی جو ان سی ہے وہ پریکٹس کر رہے ہیں اس کی. لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے؟ اس کا یہ نتیجہ نکلا ہے کہ انڈیا کی کریڈیبلٹی بہت ختم ہوئی ہے دنیا میں. ان کی کریڈیبلٹی اتنی کم ہو گئی ہے، ان کو جو ہے نا ایز اے ریلائبل جو ہے نا رسپیکٹ وردی پارٹنر کے طور پہ نہیں دیکھا جا رہا. اور اس کی ان کو فرسٹریشن ہے. ابھی دیکھیں نا، اب اسرائیل اس وقت گئے جب پوری دنیا غزہ کے معاملات کی وجہ سے اسرائیل کو لعن طعن کر رہی تھی ایک بڑی جو ہے نا، اور اس وقت جا کے اس طرح کی بونومی اسرائیل میں دکھانا، اس کی وجہ سے ظاہر ہے کہ اچھا دوسری طرف وہ گلف میں بھی جو ہے پچھلے 10 سال سے ان کی ایک میں تو پرسنلی اویئر ہوں، ایک فارن پالیسی کا حصہ تھا کہ جی گلف کنٹریز کے ساتھ ہم نے تعلقات کو بہت زیادہ امپروو کرنا ہے. لیکن اگر ایک طرف وہ آپ امپروو کرنا چاہتے ہیں اور دوسری طرف انہی کو انڈرمائن کر رہے ہیں، تو پھر وہ کیسے؟ پھر ایران کو بھی دیکھیں کیسے انڈرمائن کیا انہوں نے. ایران کے ساتھ کہتے تھے یہ بڑے ہی کلوز ان کے تعلقات ہیں، جو ہے نا پاکستان سے زیادہ نزدیکی کہتے تھے ہیں، اور پھر ادھر ہی جاسوسی کر رہے تھے ان کے لیے، اسرائیلیز کے لیے. پچھلی بار جو جون میں ہوا اور ابھی بھی، یا جب کوئی واضح موقف جس طرح پاکستان نے لیا، جون میں بھی لیا ابھی بھی لیا کہ جی جو بھی ہے، ہم نے کہا کہ یہ اٹیک جو ہے یہ غلط ہے، یہ ان کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کو وائلیٹ کرتا ہے، یہ ان کی سوورینٹی کو وائلیٹ کرتا ہے. لیکن جب ایران نے اگر ان کی انسٹالیشنز پہ کیے اٹیک جو خلیجی ممالک ہیں، تو ادھر بھی ہم نے یہی چیز کہی. تو پاکستان تو اصولوں پہ کھڑا ہے. ٹھیک ہے، خلیجی ممالک میں آج ایک جنگ ہے اور اس کو سفر کر رہے ہیں خلیجی ممالک، ایران سفر کر رہا ہے اور ریزن پیچھے اسرائیل ہے. اور حملے سے چند روز پہلے وہاں پر انڈین پرائم منسٹر کا ہونا ڈیفینیٹلی کسی کو اچھا نہیں لگا ہوگا. انڈیا میں اس ٹائم خاصا کہہ لیں کہ پینک بھی ہے، وہاں پہ ایک الگ سے آگ لگی ہوئی ہے. بریسٹر عقیل صاحب، ہم نے کہ پرائم منسٹر پاکستان آج آ کر بات کر رہے ہیں، بڑی نپی تلی بات کر رہے ہیں کہ پاکستان کس طرح سالس کا کردار ادا کر رہا ہے. اسٹیو وٹکاف نے بھی کہا کہ اس پر جو ہے پاکستان مثبت رول پلے کر رہا ہے، لیکن زیادہ کمنٹری سے اجتناب کیا جانا چاہیے. لیکن آن دا ادر سائڈ انڈیا میں جو صورتحال ہے، وہاں کا جو میڈیا ہے وہ جس طرح اس پر پروپیگنڈا کر رہا ہے، اور ساتھ میں جے شنکر کا جو بیان ہے، کیا کہیں گے اس پہ؟ کئی ایسے ممالک ہیں جن کی طرف سے تو کوشش ہو سکتی ہے سارے پروسیس کو سبوتاج کیا جائے، اور اس میں ظاہری بات ہے کہ اسرائیل اور بھارت جو ہیں وہ ایک ہی صف میں کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں. اب بھارت کی جو انسیکیورٹیز ہیں وہ تو سمجھ آتی ہیں، کیونکہ ان کو تو کسی نے منہ نہیں لگایا، کسی نے پوچھا نہیں.
اس تمام تر معاملے کے حوالے سے جو وہاں پہ جا کے فادر لینڈ اور مدر لینڈ کہہ کے آئے تھے مودی صاحب, تو میرے خیال سے اس کے بعد ہی تمام تر یہ معاملہ شروع ہوا, لیکن ان کو کسی نے گھاس نہیں ڈالا. اب ان کی جو انسیکیورٹیز ہیں وہ واضح طور پہ سامنے آ رہی ہیں, ان کی اپنی عوام جو ہے وہ ان سے سوال کر رہی ہے, ان کے سول سوسائٹی ان سے سوال کر رہی ہے, ان کے پارلیمنٹیرینز جو ہیں وہ ان سے سوال کر رہے ہیں, اور میڈیا کے جتنے بھی صحافی ہیں وہاں پہ وہ سوال کر رہے ہیں کہ بھارت کی فارن پالیسی ہے کیا, بھارت کدھر کھڑا ہے. کیونکہ اگر بات کی جائے اور جس طرح کے غیر کہہ لیں غیر سفارتی الفاظ استعمال کیے گئے, غیر پارلیمانی الفاظ استعمال کیے گئے پاکستان کے حوالے سے, تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ انتہائی جو ہے کنڈیمیبل ہے, اور اس میں بھارت کو دیکھنا چاہیے کہ کیا بھارت کے وزیر خارجہ اور ان کے والد جو کہ خود دونوں کریئر ڈپلومیٹس رہے ہیں, ان کو دیکھنا چاہیے کہ کیا سفارتی لحاظ سے ایسے الفاظ یا ایسے القابات جو ہیں وہ کسی دوسرے ملک کے حوالے سے استعمال کیے جا سکتے ہیں. اب وہ جس طرح کے الفاظ انہوں نے استعمال کیے تو وہ رشیا اور یوکرین کے وقت بھی آپ کو یاد ہوگا وہ چاہتے تھے کہ وہ اس میں میڈییشن کریں, لیکن اب جو ہے اس تمام تر حساس معاملے میں جب ان کو نہیں پوچھا گیا, جب ان کو بالکل اس ٹیبل پہ سیٹ نہیں مل سکی, اور الحمدللہ یہ مارکا جو ہے یہ پاکستان کے حق میں آیا ہے, مارکا حق کے بعد, تو ظاہری بات ہے ٹھیک ہے, مطلب وہ جو فرسٹریشن ہے اس کا وہ اظہار کرتے اس ٹائم نظر آ رہے ہیں. خالد چشتی صاحب یہ بتا دیں کہ بوٹس آن گراؤنڈ, ایران یہ بھی الزام لگاتا ہے کہ 2 بار پہلے مذاکرات کے دوران امریکہ کی جانب سے اسرائیل کی جانب سے اٹیک کر دیا گیا. ابھی امریکہ ٹائم ٹیک کر رہا ہے اور ساتھ میں فورسز جو ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ اس علاقے میں اس ریجن میں لانے کی کوشش بھی کر رہا ہے. کیا ہو سکتا ہے یہ ممکنات میں شامل ہے, خرگ ہے یا ابو موسیٰ جو جزائر ہیں جو ایران جن کو کنٹرول کرتا ہے, وہاں پر بوٹس آن گراؤنڈ ہو جائے, ممکنات ہو سکتا ہے, ممکن ہے یہ؟ خالد صاحب میرے خیال سے میوٹ کیا ہوا ہے, آواز آپ کی مجھ تک نہیں پہنچ رہی. سوری, جی ابھی آ رہی ہے؟ جی خالد صاحب جی ابھی آ رہی ہوں. میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہسٹری میں اگر ہم جائیں تو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے 1988 میں ایک جگہ کہا تھا آرٹیکل میں کہ ایران ہمیں بہت عرصے سے بے وقوف بنا رہا ہے, اور اگر کبھی میری چوائس ہوئی, اگر ایران نے ہم پر ایک گولی چلائی تو میں خارق پر قبضہ کر لوں گا اگر میں اس پوزیشن میں ہوا. 1988. تو یہ ایک میرا خیال ہے وش لسٹ میں ان کی بہت سالوں سے, آلموسٹ 35 سالوں سے ان کی ایک وش لسٹ پر تو تھا. لیکن بنیادی طور پر اگر آپ یہ ویژولائز کریں کہ یہ ٹیک اوور کر لینا خارق کو, میں تو یہ بہت ہی ڈیزاسٹر سچویشن کا سمجھوں گا امریکہ کے لیے, کیونکہ فٹ آن گراؤنڈ جو ہے اس کی بہت بڑی پرائس ہوتی ہے. یہ جو 82 ایئر بورن بریگیڈ اور سب کی باتیں کر رہے ہیں, یہ صدام حسین کے زمانے میں جب یہ لانچ کیا گیا تھا تو 40 دنوں تک آلموسٹ بمباری کی گئی تھی عراق پر, اور پھر ان کو اتارا گیا تھا. جب یہ آپ اتارتے ہیں تو گراؤنڈ پہ آلموسٹ ریزسٹنس نیگلیجبل ہوتی ہے, اس کو اوور پاور کرنے کے لیے ٹریننگ دی جاتی ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے, یہ ہائیلی ٹرینڈ پروفیشنلز ہوتے ہیں, لیکن یہ اس لیے نہیں ہوتے ہیں کہ نیچے سویلین پاپولیشن انفرینڈلی ہو. اور پریزیڈنٹ ٹرمپ نے آپ دیکھ لیا کہ کیا بیان دیا, جنگ شروع ہونے سے پہلے وہ کہتے تھے کہ میں نے جنگ انلیش کر دی ہے, اب ایرانی لوگ ٹیک اوور کر لیں حکومت کو. اپنی اس طرف لوگوں کو اس طرح سمجھتے تھے. اور کل انہوں نے کہا ہے کہ اگر ایران کا کوئی لیڈر میرے سے ڈیل سائن کر دے تو لوگ اس کو مار دیں گے. تو آپ کنٹراسٹ دیکھیں 4 ہفتے میں کیا ہوا. اس کا مطلب ہے کہ لوگ ان کی حمایت میں اس سے زیادہ ہے اور ٹرمپ کے خلاف اتنے زیادہ ہے. تو یہ بہت زیادہ کانٹرڈکشن ہے. فارن منسٹر آف ایران نے کیا کہا کہ فٹ آن گراؤنڈ کی پاسبلٹی کو ایک جملوں میں انہوں نے کہا وی آر ویٹنگ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بہت ڈیزاسٹر اس لیے ہوگا کہ نمبر 1 ٹیک اوور کرنا میں رول آؤٹ نہیں کرتا, اصل بات ہے اس کو سسٹین کرنا اور اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنا. سسٹین کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنا کنٹرول پہلے سنبھالیں, مینج کر لیں. اس کو مینج کیسے کریں گے؟ ظاہر ہے جب تک ایران چاہے ڈرون جیسے سستے ڈرون پھینکنا شروع کر دے گا جو اسمبلی ایریا ہوگا ان کا. پھر پروٹیکٹ کیسے کریں گے اپنے آپ کو؟ اگر اپنے ڈسٹرائر ساتھ لاتے ہیں تو اسٹیٹ آف ہارموز سے کیسے گزاریں گے؟ نمبر 1 وہ ان کے جو راد میزائل ہے 350 کلومیٹر کا, وہ اینٹی شپنگ تیار بیٹھا ہے ٹنلز کے اندر.